ایسا شخص تھا جو اندھا تھا، لاٹھی ٹیک ٹیک کے چلتا تھا اور لوگ اس کا کام بتا دیا کرتے تھے. کوئی اس کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی اس کو سڑک پار کرا رہا ہے، کوئی اس کو راستہ بتا رہا ہے، کوئی کپڑے بدلوا رہا ہے، اور وہ اپنا عیاشی سے زندگی گزار رہا ہے. کام نہیں کرنا، مجبوری بتا رہا میں تو اندھا ہوں، میں کیا کروں. کل بھی ایک اندھے کی مثال دی تھی، بھول گئے کیا؟ ابو ہارون وہ تو معرفت رکھتا ہے نا. مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ اندھا بوڑھا ہو گیا، نبی کا ظہور ہوا بنی اسرائیل میں کسی نبی کا، اور نبی کی تعریف یہی ہے کہ نبی اللہ کا اختیار لے کے آتا. نبی کے پاس اللہ کے معجزات ہوتے، امر ہوتا، اذن ہوتا. وہ ایک دن نبی کے پاس آیا لاٹھی ٹیکتا ہوا، اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے میری بینائی آ جائے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مکمل آ جائے، کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر مکمل آ گئی تو پھر سارے اپنے کام خود ہی کرنا پڑیں گے. یہ نا ہوشیار. یہ اور مشہور بھی یہ ہے کہ اللہ اگر کسی سے ایک صفت لیتا ہے، ایک نعمت لیتا ہے، تو کسی اور نعمت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. اور اندھوں کا دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آنکھ نہیں ہے تو اب جتنی قوت ہے وہ دماغ میں لگ رہی ہے. تو کہا کیا تھوڑی دیر کے لیے میری بینائی واپس آ سکتی ہے؟ کہا کیوں چاہتے ہو؟ کہا بس یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں کائنات کا مشاہدہ کروں اور اس کائنات کے مشاہدے کے ذریعے جانوں کہ اللہ کیسا ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس کے بعد بینائی واپس چلا جائے. نبی اللہ نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، آنکھ آ گئی، بینائی آ گئی. اب جس مکان میں وہ بیٹھے تھے اس میں ایک باغ تھا. اس باغ میں 3 مرغے خوبصورت رنگ برنگے وہ اپنا دانا چر رہے تھے، دانا چگ رہے تھے، آپس میں ٹھیلیاں کر رہے تھے اور دانا چن چن کے کھا رہے تھے. خوبصورت پروں والے 3 مرغے اور سبز گھاس پر کھانا کھا رہے تھے. اتنا حسین لگا اس کو یہ منظر کہ وہ بس ان 3 مرغوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کی بینائی کا عرصہ مکمل ہو گیا اور اس کی بینائی واپس چلی گئی. وہ پھر اندھا ہو گیا. ایک تھوڑے عرصے کے لیے بینائی دی، وہ پورا عرصہ اس نے ان مرغوں کو دیکھنے میں گزار دیا اور بینائی کا عرصہ واپس، پھر اندھا ہو گیا. ہو گئی بات. مولانا روم کہتے ہیں کہ پھر کوئی موقع تھا، ایک جگہ وہی اندھا بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ روم کی سرحدیں، روم کا ملک، وہاں کی عمارتیں، وہاں کی تہذیب، کیا ملک ہے، کیا ملک ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ روم کا ملک کیا ان 3 مرغوں سے بڑا ہے؟ اب اس کی نگاہ میں کل کائنات وہ 3 مرغے ہیں، ہر چیز کو انہی کے پیمانے پہ ناپ رہا ہے. تو جس کی نگاہ میں جتنی وسعت ہوتی ہے وہ اللہ کو اسی پیمانے میں ناپ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں علی اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ جب علی کے مقام پر پہنچے تو علی کہے اور آگے بڑھ، اللہ اس سے بھی بلند ہے. تو وسعت نظر پیدا کرو، اپنے مشاہدے کو پھیلاؤ اور نکلتے چلے جاؤ اللہ کی زمین پر. دیکھو کہا سیرو فی الارض، ہماری زمین میں سیر کرو. پھر کہا سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے لیے چاند کو اور سورج کو مسخر کر دیا. کیوں نہیں نکلتے تم؟ ہمارے ستاروں کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ تم ہمارے اس وسیع آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم ان ستاروں کی وسعت پر نگاہ کیوں نہیں کرتے؟ تم چاند کی چاندنی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم سورج کی روشنی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو چاروں طرف یہ مناظر پھیلے ہوئے ہیں اور ان مناظر میں اللہ کی توحید چھپی ہوئی ہے. جب پڑھو گے تو یقیناً فکر بھی بڑھے گی، جتنا بلند ہوتے جاؤ گے اتنی الوہیت سمجھ میں آتی جائے گی. کہ تم بلند کیا ہوگے؟ تم نے کہا، ہم نے کہہ دیا سخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا. انسان نے کہا ہمارے لیے بنا ہے چاند. کہا ہم چاند پہ جائیں گے. چاند پہ جانے میں 100 برس لگ گئے ریسرچ میں، چیزیں بنانے میں.
خلائی جہاز بنانے میں، راکٹ بنانے میں، اور اس کے بعد 1971 میں قدم رکھا. وہ بھی بحث ہے رکھا یا نہیں رکھا، اس میں بحث ہے. 1971 میں جا کے پہنچے چاند پر، چاند پر جا کے پہنچے. اور جو پہنچا پہلا شخص جس نے چاند کا قدم رکھا، اس کا نام بھی آرم اسٹرانگ، مضبوط ہاتھوں والا. چاند بھی اگر کسی کی تصویر میں آ سکتا ہے، وہ بھی مضبوط ہاتھوں والے کے. 1971 میں پہنچے، اتنی تگ و دو کرنے کے بعد، جدوجہد کرنے کے بعد، اور کہا لیجئے چاند مسخر ہو گیا. اب کوشش کر رہے ہیں بھائی، پہنچ گئے مریخ تک، تصویریں آ گئی. اتنے عرصے بعد سورج پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سورج کے لیے جب یہاں سے کچھ ہزار میل فاصلہ، لاکھ میل فاصلہ طے کرو گے تو بس تمہارے لیے سدرۃ المنتہا بن جائے گا، آگے نہیں جا سکتے، جل جاؤ گے. تو کہا یہ ہے، اور انسان اکڑ رہا ہے. چاند ہمارے لیے بنایا ہے، سورج ہمارے لیے بنایا ہے، ستارے ہمارے لیے بنائے ہیں، تو اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، یہ آیتیں تمہارے لیے نہیں ہیں. تصغیر اس کو نہیں کہتے کہ اتنی تگ و دو کرنے کے بعد، اتنی ریسرچ کرنے کے بعد چاند پر پہنچے بھی تو ایک قدم رکھ کے واپس آ گئے. تصغیر یہ ہے، اور آیت اتری ان کے لیے ہے کہ اگر وہ ایک انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، انگلی کا اشارہ کرے سورج پلٹ آئے، انگلی کا اشارہ کرے ستارہ گھر کا طواف کرنے لگ جائے. یہ ہے تصغیر، اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا، اس کو کہتے ہیں تصغیر. تو اللہ کی خلق کی ہوئی ابھی تک ان اشیاء کا عرفان نہ حاصل ہو سکا، اللہ کی خلق کی ہوئی مخلوق کا عرفان حاصل نہ ہو سکا. کہا تم نے غور ہی نہیں کیا، تم چلتے چلے جاتے ہو، چونٹی کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہو. تم سمجھتے ہو چونٹی کسی کام کی نہیں ہے، بے مقصد مخلوق ہے. تم اگر اس چونٹی ہی کے جسم پر غور کرنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہارا رواں رواں پکار کر کہے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تم چونٹی پر تو غور کرو، ایک چھوٹی سی بظاہر مخلوق ہے، کسی قابل نہیں ہے، تمہارے قدموں میں آ جاتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں نے کہا کہ چلو چلو اپنے بلوں میں چلے جاؤ. تو شاید آج بھی چونٹیاں کہتی ہوں کہ بچو بچو یہ جا رہا ہے، کچل دے گا، کہتی ہوں گی آج. ہمارا یہ وصف ہی نہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی گفتگو سمجھ سکیں. یہ تو اس کا اختیار ہے جس کو اللہ نے ملک عظیم دیا. سلیمان کو ملک عظیم دیا، ہر مخلوق پر اختیار دیا. تو سلیمان نے جملے سن لیے اور پھر جو گفتگو ہے وہ آپ جانتے. کہا چونٹی پر غور کرو. یہ چونٹی اپنے بل میں اپنا کھانا ذخیرہ کرتی ہے، اپنے بل میں اپنا کھانا ذخیرہ کرتی ہے. اور جب اس کو کوئی گندم کا دانہ میسر آتا ہے تو اس کو دو ٹکڑے کرتی ہے اور دونوں ٹکڑے لے کے جاتی ہے. اس کو پتا ہے کہ گندم کے دانے کے دو ٹکڑے کر دیے تو پھر اس سے بوٹا پیدا نہیں ہوگا، پھر دانہ مر جاتا ہے. اگر وہ پورا دانہ لے جائے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر گندم کا پورا دانہ لے گئی تو یہ اگنے لگ جائے گا، میرا بل تباہ ہو جائے گا، میرا بل ختم ہو جائے گا. یہ ہے چونٹی جس میں اللہ نے اتنی عقل رکھ دی ہے. اللہ نے جانوروں میں بھی عقل رکھی ہے، اشراط الارض میں بھی عقل رکھی ہے. کہا جب وہ گندم لے کے جاتی ہے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. وہی چونٹی اس کی عقل دیکھو کہ جب وہ دھنیے کا دانہ لے کے جانا چاہتی ہے اپنے بل میں تو اس کے دو ٹکڑے نہیں کرتی، اس کے چار ٹکڑے کرتی. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ دھنیے کے دو ٹکڑے کیے گئے تب بھی آدھے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے پودا، آدھے سے بھی پودا پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے چار ٹکڑے کرتے. تو یہ مخلوقات، یہ اشراط الارض عرفان الہی رکھتے ہیں. اللہ کی وحی ان کے اوپر آتی ہے. کیسے عرض کروں کہ بعض اوقات میری طرف متوجہ رہیں، بعض اوقات جانور کا شعور انسان سے بڑھ کر نظر آتا ہے. خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کرنا. کہاں پہچانے تم اللہ کو؟ بعض اوقات کیڑے مکوڑوں کا شعور، جانوروں کا شعور، اشراط الارض کا شعور، حیوانات کا، چوپایوں کا شعور انسانی شعور سے بلند نظر آتا ہے. کیسے بتاؤں؟ ایک بار یوسف کے بھائی واپس آئے. یعقوب نے پوچھا میرا بیٹا یوسف کہاں ہے؟ بھائیوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا. بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. ایک کرتا نکال کے یوسف کا دیا اور اس میں جانور کا خون مل کے دے دیا کہ یہ یوسف کا کرتا ہے، اس میں یوسف کا خون ملا ہوا ہے. جناب یعقوب نے کہا
اچھا تم کہہ رہے ہو بھیڑیا کھا گیا؟ جناب یعقوب جنگل میں پہنچے، آواز دی، تمام بھیڑیے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی تمام بھیڑیے جمع ہوئے، جناب یعقوب نے کہا تم میں سے کس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ تو ایک سردار بھیڑیا گویا ہوا، یا نبی اللہ، ہم پر رسول اور آل رسول کا خون حرام قرار دیا گیا ہے۔ بھیڑیا بھی یہ جانتا ہے کہ آل رسول کا خون کرنا حرام ہے۔ یہ آج گلی گلی کون سی مخلوق باہر نکل آئی ہے جو بھیڑیوں سے بھی بدتر ہے؟ بھیڑیوں سے بھی بدتر۔ بھیڑیے کو معلوم ہے، جانور کو معلوم ہے کہ ہم پر رسول کا اور آل رسول کا خون حرام ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر واپس آئے ہیں، مباہلہ جیت لیا پیغمبر نے۔ پہلی تقریر میں نے مباہلے میں کی تھی، اور اب تسلسل سے دوسرا جملہ لے جاؤ مباہلے کا، اگر جس کو یاد ہے وہ یقیناً تسلسل جوڑے گا، اور میں کہہ چکا ہوں ایک تقریر سے دوسری تقریر مسلسل ہوتی ہے۔ پیغمبر واپس آئے، آیت اچھی تلاوت کی، لوگوں نے پوچھا رجس کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا رسول اللہ رجس کیا ہے؟ رے جیم سین۔ پیغمبر نے کہا الرجس هو الشک، شک کرنا سب سے بڑی نجاست ہے۔ شک کرنا سب سے بڑی نجاست ہے، اور اس لفظ شک کا شمول ہوا آیت تطہیر میں، اور آیت تطہیر ہے اہل بیت کے لیے۔ گویا اہل بیت کی شان میں اگر شک کیا تو تم سے بڑا نجس کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا نجس کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر نے رچ کا مطلب سمجھا دیا، سب سمجھ گئے۔ پھر ایک جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر آج یہ عیسائی آپ سے مباہلہ کر لیتے تو ان کا کیا حشر ہوتا؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا حشر ہوتا؟ پیغمبر نے کہا جملہ محفوظ کرو میرے نوجوان دوست، اور میں نے جملہ موڑا ہے وہاں سے کہ بھیڑیے نے کیا کہا کہ ہم پر رسول اور آل رسول کا خون حرام ہے۔ پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ عیسائی آج مباہلہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ پیغمبر نے کہا اگر یہ آج ہم سے مباہلہ کر لیتے تو یہ کتے اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جاتے۔ خودی جوڑ لو نا جملے۔ پیغمبر نے کہا آج اگر یہ ہمارے مقابلے میں مباہلے میں ڈٹ جاتے تو یہ کتے اور خنزیر کی شکل میں بدل جاتے۔ تو اصول بدلا نہیں ہے، پیغمبر نے اصول دے دیا کہ قیامت تک جب بھی کوئی آل محمد کے مقابلے پہ آ جائے اسے انسان نہ سمجھنا۔